بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سفر عقیدت، ڈیلی ملتان نیوز اور سفر عقیدت کا میزبان بہار حسین حاضر خدمت ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی تو ہم سب کے لیے ایک خیر ہے کہ رمضان جیسے آتا ہے تو ہمارے اندر ایک زبردست سی تبدیلی آتی ہے۔ ہمارے سحر کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، ہمارے افطار کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، ایون ہمارے کھانے پینے کے انداز تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا کرتا ہے، اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ میں پھلوں سے بھرے ہوئے بڑے بڑے ریڑیاں دیکھتا ہوں، بڑے بڑے پلازے دیکھتا ہوں، اور شام تک ان پلازوں کو خالی دیکھتا ہوں، ان ریڑیوں کو بالکل خالی دیکھتا ہوں۔ یہ اس کی عطا ہے کہ وہ اس رمضان میں اتنا عطا فرماتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے کہ انسان کھاتے کھاتے تھک سکتا ہے، انسان پیتے پیتے اس کی پیاس ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور کھانے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، پینے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ ایک ہی زمین ہے، خاکی زمین ہے، لیکن یہاں سے وہ رنگ برنگ پھول بھی دے رہا ہے، مختلف پھولوں والے، مختلف خوشبوؤں والے پھول بھی دیتا ہے۔ اسی زمین سے وہ مختلف شکلوں والے، مختلف ذائقوں والے پھل بھی دے رہا ہے۔ اسی خاکی زمین سے وہ پانی بھی دے رہا ہے۔ اچھا پانی کیا ہے؟ کھارا پانی بھی یہیں سے، نمکین پانی بھی یہیں سے، انتہائی میٹھا شفاف اور ٹھنڈا پانی بھی اسی زمین سے نکل رہا ہے۔ اسی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے فلک سے گفتگو کرتے پہاڑ بنا دیے، اسی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے درختوں کی ایک لو تحت نگاہ ایک قطار چلی جا رہی ہے۔ اسی خاکی زمین پہ برف پوش پہاڑیاں ہیں، اور اسی خاکی زمین پہ جہاں بلند و بالا عمارتیں ہیں، وہاں انسان کی قبر بھی ہے کہ ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوئے۔ تو آج ہم رمضان کے اس خوبصورت پروگرام میں ایک بہت ہی پیارے نعت خواں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نہ صرف ملکی سطح پر پہچان ہے، بلکہ چونکہ وہ پاکستانی ہونے کے لحاظ سے سب سے زیادہ انگلش نعتیں پڑھنے والے ہیں۔ کیوں؟ ضرورت اس امر کی تھی کہ جب عالم دین تقریر کرتے تھے تو کفار پتھر اٹھا کے مارتے تھے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پھر کیا ہوا کہ وارث ہند نے، سلطان ہند نے، اجمیر شریف نے ایک طریقہ ایجاد کیا کہ چونکہ وہاں کے لوگ موسیقی کے رسیاں ہیں، موسیقی کو سنتے ہیں، تو آپ نے عارفانہ کلام کو قوالی کے انداز میں پیش کیا۔ اور جب پہلی قوالی ہوئی جس میں لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم موجود تھے، اور اس وقت اللہ کے پیغام کو قوالی کے انداز میں ساتھ میوزک کے ساتھ پیش کیا گیا، تو وہ رقص کرنے پہ مجبور ہو گئے، وہ عالم وقت میں آ گئے، اور عالم وقت میں آ کر ایک ہی رات میں 90,000 کے قریب مسلمان وہاں کفار نے کلمہ حق پڑھا۔ تو آج میرا یہ نعت خواں جو ہے، یہ نہ صرف انگلش نعتیں غیر مسلموں کو سنا رہا ہے، بلکہ ان کے اندر جذبہ ایمانی جگا رہا ہے۔ اس نے انگلش نعتوں کو ترجمہ بھی کیا ہے۔ آپ ہیں جناب شیخ محمد زاہد صاحب۔ زاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید، اہلا وسہلا و مرحبا کہ آپ تشریف لائے۔ بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا ہے۔ نعت خواں تو سبھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ نے جس کو فوکس کیا ہے نا، انگلش نعت کو، مطلب ہے ہم تو نعتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن ایک غیر مسلم کو نہیں پتا کہ نعت کیا ہے۔ جب اس تک یہ آپ کی بات، آپ کی آواز پہنچتی، جو کہ آج پہنچے گی، اس سے پہلے بھی پہنچ چکی ہے، لیکن یہ ایک بگ فارم میں انشاءاللہ تعالیٰ، تو ان کے دلوں کو یقینی بات ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے گا۔ تو میں چاہوں گا پہلے اردو میں نعت ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آپ سے کوئی انگلش نعت بھی سننے کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ جی حاضرین کرام، شیخ محمد زاہد صاحب۔ میں آپ کے پچھلے انٹرویو میں ایک نعت شریف سن رہا تھا،
اور آپ کی کیفیت بہت جی ایک مدینہ شریف کی حاضری سے متعلق سبحان زبردست کلام تھا. سبحان تو مدینہ شریف کی حاضری ہی سے متعلق اللہ اللہ دلوں کے تار چھیڑ دیے آپ نے تو. جی جی. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں دے صبا لے جاؤ اڑا کر، کیا بات ان کے کوچے میں ہمیں دے صبا لے جاؤ اڑا کر، ان کے کوچے میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. متا کہہ صورت وچ مل پویں ایو خیال جو ہے ود پندے ہیں، متا کہہ صورت وچ مل پویں ایو خیال جو ہے ود پندے ہیں، کدیں درتے کدیوں درتے ہر در کھڑکائے ود پندے ہیں، کہیں خیر چ پئی کشکول دے وچ کہیں جھڑک لائے ود پندے ہیں، دل نور پنن کوئی پیشہ نہیں تیرے عشق پنائے،
دل نور پنڑ کوئی پیشہ نہیں تیرے عشق پنائے ود پندے. تو یہ عشق کی ساری منزلیں ہیں نا. جی جی بالکل. اور عشق کی منزل جو ہے وہ تو بھیک مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں بھیک دے کہ ہم تیرے محبوب کے در تک پہنچ جائیں. سبحان اللہ. جی اللہ نے آپ کو ایک فطری سوز عطا فرمایا ہے. جی سر. یقین کریں کہ آپ کی آواز کی لے پہلی مرتبہ جب ہماری سوز سے جا کر ٹکراتی ہے نا تو پہلا درد کا احساس جاگتا ہے. اور یہ درد کا احساس جو ہے یہی دین کے انسان کو قریب کر دیتا ہے. اور جو ہے نا عشق کے حقیقی انگ میں اگر انسان کی آنکھ سے آنسو چھلک جائے نا جی. تو جہنم کی آگ کو بھرسم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہماری ان آنسوؤں کو قبول فرمائے اللہ جو اس کے عشق میں بہے ہیں آنکھوں سے. اللہ. اور مجھے تو سچی باتیں ایسی آنکھیں بڑی پیاری لگتی ہیں سبحان اللہ. جو اس کے خوف سے روتی ہیں. ماشاء اللہ. ڈر ہے نا ایک جی. کب کپا جاتا ہے انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے اس کے کرم کو دیکھتا ہے. اللہ. تو آپ تو ماشاءاللہ پورے اسلامی سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور عزت عطا فرمائے. جی اللہ جیسے ہمارا ظاہر بنایا باطن بھی ویسے. اللہ سبحان اللہ. میں یہی کہ آپ نے میری لبوں کی زبان بات چھین لی آپ نے. اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے انگلش نعت کی تو حضرت کچھ ایسے تھوڑا سا ہو جائے. ہاں جی ضرور. میں بتانا چاہوں گا کہ میں ایک اسلامک آرگنائزیشن ہے اس کی مجھے ایک رسپانسبلٹی تھی کہ میں لینگویج سینٹرز میں چاہتا تھا انگلش لینگویج سینٹرز. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہاں میں ایک بات جو بڑی آبزرو کی وہ یہ تھی کہ وہاں پر بچوں کو انگلش سانگس سنائے جاتے تھے ان کی انگلش اچھی کرنے کے لیے. کیونکہ جب کچھ میلوڈیس وے میں آپ گنگناتے ہیں یا آپ سنتے ہیں اس رائم وغیرہ ایگزیکٹلی تو پھر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ زیادہ اچھے طریقے سے انگلش آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ان کا ایک فارمیٹ ہے کہ جب after having conversation in a class, right, so they were used to have to listen English songs. تو میرے دل میں اس وقت یہ بات ہوئی کہ کیوں نہ ان کو انگلش نعت سنائی جائیں. سبحان اللہ. کہ جس کے What a change yaar. This is a change. Yeah. So this way ان کو جو ہے وہ ایک تو ان کی انگلش بھی اچھی ہو جائے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہ سنیں انگلش زبان میں. اور پھر پلس یہ کہ یہاں کیونکہ عموماً ہمارے یہاں نعت خواں حضرات اردو میں ہی پڑھتے ہیں یا بقیہ لینگویجز میں پڑھتے ہیں. انگلش میں ذرا ایک یہ جو ایک عربک پرشین سب میں پڑھتے ہیں لیکن انگلش بہت کم ہے یہاں. جی 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 جی. تو میرا پھر یہ ذہن یہ بنا اس طرح سے پھر میں نے ٹرانسلیشنز کو جمع کیا پروننسیشن پہ کام کیا ایکسنٹس کے ساتھ. سب ماشاءاللہ ایکوریٹ. جی کوشش کرتا ہوں. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor. Allahu Rahim. Allahu yuhibbul muhsinin. هو خالقنا هو رازقنا وهو على كل شيء قدير. Subhanallah. Thanks to Rahman for the blessed month of Ramadan. Praise Him all day, He gave us honor through Islam. 8,000 times welcome, Ramadan has approached. Dispirited hearts have blossomed and faith restored. For our sinners a great and special gift has been bestowed. Oh Allah, thanks you gave us Ramadan again indoor. Give thanks to Rahman for the blessed month of Ramadan. Praise Him all day, He gave us honor through Islam. Wish I could sacrifice you a splendid Ramadan. In the blessed moments of yours, Allah sent down the Quran. Every second is filled with mercy that can be traced. The month of Ramadan is a mine of mercy and grace. Give thanks to Rahman for the blessed month of Ramadan. Praise Him all day, He gave us honor through Islam.
Praise Him all day, He gave us once again Ramadan. Praise Him all day, He gave us once again Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. What a beauteous, Well, thank you so much. unforgettable piece of Islamic art. Yeah, In fact, Naat is a shortcut way to find Allah. yeah. یہ حقیقت ہے کہ نعت جو ہے نا وہ بڑا شارٹ کٹ ہے اپنے رحمان کو پا لینے کا، جی اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں سمیٹنے کا. جی ہاں بالکل. اچھا، عام جنرل لائف میں کیا کرتے ہیں؟ میں کسٹمر سپورٹ سے وابستہ ہوں اور پچھلے کوئی 15-20 ایئرس سے اچھا، ماشاء اسی اللہ، فیلڈ سے ہوں میں. ماشاء اللہ. جی اچھا، انگلش نعتوں کی ٹرانسلیشن بھی؟ جی ٹرانسلیشنز میں نے خود کی ہیں، ٹرانسلیشنز کو جمع بھی کیا ہے. ماشاء اللہ، میں نارملی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماشاء کلام اللہ، پڑھتا ہوں انگلش ماشاء میں. اللہ. اس کے علاوہ بگ سید سبیر پرسنالٹی رحمانی، اسلامک، ایگزیکٹلی ہاں جی سید سبیر رحمانی، ماشاء مولانا اللہ، الیاس قادری، خوبصورت نام ہے. ان کے انگلش کلام پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. یہ جو آپ نے ابھی کلام ہمیں سنا ہے یہ کن کا لکھا ہوا ہے؟ یہ زین بیکھا کا کلام ہے، اس کے ساتھ میں نے ایڈیشن کی ہے، کچھ ایڈیشنز کی ہیں؟ امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا اچھا، کلام ہے ماشاء اللہ، اردو میں، ماشاء اچھا اچھا جو اچھا وہ اچھا. ہے کہ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، یہ اسی جی کی اسی کی ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آپ سے بہت اچھا لگا. اچھا، کوئی ایسی بات جو میں آپ سے نہ پوچھ سکوں لیکن آپ بتانا چاہ رہے ہو؟ میں یہی کہوں گا کہ نعت شریف کو یہ ایک نعت خوانی عبادت ہے، اور ہم سب کے لیے میسیج ہے کہ ہم چاہیں اس کو رزق کا ذریعہ نہ بنایا جائے. ارے واہ 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 واہ، میرے دل کی بات چھین لیا. جی ہاں، اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھا جائے. نعت خوانی سے خرافات ہمارے یہاں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں، مختلف لوگ کیونکہ اس میں آ رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا نعت خوانی سے پہلے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن صرف اپنے ایک for the sake of money they are in this field, right? They made it as a business, right? So یہ اچھا نہیں ہے. اس سے بڑا دل دکھتا ہے کہ جب وہ کلام کو جس طرح کے پڑھتے ہیں، بعض کے جن میں الفاظ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، بعض میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب نہیں ہوتا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا زاہد بھائی کہ ان کے پڑھنے کا انداز ہی ٹوٹل جی بالکل ایسا نہیں ہوتا، وہ کسی اور انگ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. نعت اور گانے کا انداز انتہائی ڈفرینٹ ہونا چاہیے. دیکھیں، جب آپ گانے کی طرف پہ نعت پڑھتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی وہ ایک فیمس گانا ہوتا ہے تو انسان کا مائنڈ کہاں، گناہ گار لوگ ہیں نا، مائنڈ وہاں چلا جاتا ہے. جی ہاں. اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے، اسے دین سکھا دے. سننے کی بات ہے، یہ آپ سے بلانگ کرتی بات، اسے دین سکھا دے. انہوں نے کہا ایسا کر، پہلے سے کوئی ہنر سکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کو ہنر بنا لے. یہ اللہ اکبر. تو آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ میں حیران تھی نہ گلیاں وچ ایمان وکدا پہ، نعتاں دے ایوز قرآن وکدا پہ. تو اسے بیچنا نہیں ہے، جی بالکل بولی نہیں لگانی کہ وہ فلانا صاحب جو 2.5 لاکھ چ وکدا ہے، فلانا جو 2 لاکھ وکدا ہے. نہیں، جو نعت دل سے پڑھتا ہے، میں کہتا ہوں 2 لاکھ تو پاؤں کی دھول ہے، وہ اسے تو اربوں مل جاتے ہیں، خربوں مل جاتے ہیں، زندگی بدل جاتی ہے. بعض سے ہم نے یہ سنا، میں ایڈیشن کروں گا اس میں، کہ بعض سے ہم نے سنا کہ اگر پوچھا جائے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نعت خواں ہوں. بھائی یہ تو آپ کی عبادت ہے نا. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ کا عمل ہو گیا. لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا بزنس کیا ہے، آپ کی جاب کیا ہے، وہ بالکل اس سے ڈفرینٹ ہونی چاہیے. وہی بات ہو گئی نا کہ سر کسی نے پوچھا کہ روزے میں کیا کیا کرنا چاہیے، ان کے 2 کام کرنے چاہیے. انہیں کون سے؟ انہوں نے کہا جی ایک کھانا پینا بند کرنا ہے اور ایک حق کے زوجیت یہ نہیں کرنا، 2 کام. انہوں نے کہا حضور 2 بس؟ یہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا ہی چھوڑ. انہوں نے کہا بھائی جب یہ روزہ نہیں تھا تو اس وقت کیا یہ جائز تھے سارے؟ صرف اللہ نے روزے میں سے 2 کام منع کیے ہیں. ایک آپ نے کھانا پینا نہیں، اور یہ جو حلال بھی اس کے باوجود نہیں کرنا، یہ 2 کام. باقی تو ساری ہماری زندگی میں شامل ہیں. وہی آپ کی بات کہ یہ تو عبادت کے طور پہ جنہوں نے لے لی وہ کما گئے، وہ اپنے دامن بھر گئے، اور جنہوں نے انہیں اپنے ایز اے پروفیشن لیا سر وہ زندگی میں نہ کھا. اس کا سولوشن یہ لگتا ہے کہ اب پڑھے لکھے نعت خواں حضرات کو آنا چاہیے، جو
ایجوکیٹڈ ہوں دنیاوی حوالے سے بھی دینی حوالے سے بھی، ان کو آگے آنا چاہیے، وہ نعت خانی ہاں کی فیلڈ میں ٹرینڈ کو آئیں۔ بدلا جا سکتا ہے. جی میں مانتا ہوں کہ عوام میں جو ہے نا وہ کچھ اور سننے کا شعور پیدا ہم انہی لوگوں نے کر دیا ہے. جی ہاں جی ہاں وہ آپ جیسے نفیس آدمی کو شاید بہت کم لوگ سننا پسند کریں، جی وہ جو کہ سر اور لے سے تال سے اور جھومتے ناچتے گاتے ہیں ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اب اس ٹرینڈ کو بھی ہم اور ہم ہی بدل سکتے ہیں نا. بالکل. ٹرینڈ سیٹر تو ہم لوگ ہیں، جی ہاں جی ہاں. ہمیں ہی بدلنا ہے. اور اس سے پہلے ایسا ہوا، آپ دیکھیں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، ارے سبحان وہ اللہ. بڑی زبردست اگزامپل ہے. جی ہاں، ان کا کلام آج بھی ہم سب بڑے خورشید صاحب، فاصلوں خورشید کا صاحب، جی بالکل. صدیقی اسماعیل صاحب، ماشاء اللہ. ان کا کلام آج بھی ہم لوگ سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم فوراً مدینے پہنچ جاتے ہیں. تو جب مدینے کا مسافر کوئی پا لیتا ہوں، ہاں 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 حسرت آتی یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں. ہاں ہاں ہاں، کیا انداز تھے. مدینے کا سفر ہے. اور آہا. تو یہ سر صحیح حقیقی نعت یہی ہے. جی آپ کے ساتھ بڑا لطف آیا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ. اور پل پل آپ کا جو ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرے. بہت شکریہ. جی محترمین، آپ تھے شیخ محمد زاہد صاحب. ان سے فردر بھی آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. آج کا سفر ہم یہیں ختم کرتے ہیں. جناب شیخ زاہد صاحب اور اپنے میزبان سفر عقیدت کو دیجیے اجازت. اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.